سر پہلے یہ ایک مسئلہ حل کریں. یہ ایک تاثر یہ ہے کہ جی چلیں پروونشل اسمبلیز کے الیکشن نہیں ہوئے، اس وقت ایک فگ لیف تھا کہ دیکھیں ایک آئین کی ہمیں یہ پڑھنا ضروری ہے کہ تمام جگہ نگران حکومتیں ہوں. ویک آرگومنٹ تھا لیکن ایک فگ لیف تھا، چلیں وہ ڈیلے ہو گیا. پھر نیشنل اسمبلی کا الیکشن اب آ گیا ہے، اس میں ایک سپینر آ گیا کہ چلیں جی سینسس ہم نے اپروو کر لیا ہے تو ڈی لمیٹیشنز ہو جائیں گی، 3 مہینے اور بائی آؤٹ کر لیے. اب کہا جا رہا ہے کہ آؤٹر لیمٹ ہے، ہر قیمت پہ سینٹ کے الیکشنز ہونے ہیں، اس لیے الیکشنز فیبری تک ہو جائیں گے. میرا ہائپوتھیٹیکل سوال یہ ہے، اگر سر سینٹ کے الیکشن 24 صاحب نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا بس جیسے پہلے چل رہا آئین ویسے ہی چلتی رہے گی بات کہ واقعی کوئی قیامت ٹوٹے گی؟ ذرا مالک اگر ریوائنڈ کر کے ہم ذرا شروع سے اس کو دیکھیں، ریوائنڈ کریں تو کیئر ٹیکر سے ریوائنڈ کریں اور نیت کو جو جن لوگوں کی نیت ہے ان کی کیا نیت ہے اس کو جانچنے کے لیے میں سمجھتا ہوں پہلے کیئر ٹیکر سے شروع کریں گے. کیونکہ عالم یہ ہے کہ جو عام فہم بات چل رہی ہے رائے مذاق کی صحیح کہ شہباز شریف اور یہ راجہ ریاض یہ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے ایک میز کے آمنے سامنے اور یہ بحث کر رہے تھے ناموں پہ، اور بڑا قریب تھا کہ جلیل عباس کا نام یہ منظور کر لیتے کہ چھت سے ایک پرچی گری. پرچی جو کھولی راجہ ریاض نے تو اس پہ انوار الحق کاکڑ کا نام لکھا ہوا. اب وہ چھت سے کہاں سے پرچی آئی پر ان کے گری. وہ اس نے شہباز نے پوچھا کہ کیا کس کی نام ہے، کیا ہے اس پرچی پر؟ اس نے کہا کہ اس پہ لکھا تھا انوار الحق کاکڑ. تو شہباز نے پوچھا وہ کون ہے، اس کا تو نام ہی نہیں آیا 1 مہینے سے. انہوں نے کہا حضور جہاں سے اب نام آ گیا ہے اب جزاک اللہ کریں اور باہر چلتے ہیں. تو جزاک اللہ کہہ کے اور انہوں نے بہو باہر آ گئے. یہ اب اسی کی ڈیمونسٹریشن اور ہونی ہے. کیا ہوا کہ خواجہ محمد آصف کا مقدمہ ہے، فیصلہ ہے 2013 کا سپریم کورٹ کا، جس میں خواجہ محمد آصف یعنی مسلم لیگ نواز کی درخواست پہ یہ فیصلہ کیا سپریم کورٹ نے کہ نگران بالکل لولے لنگڑے ہوتے ہیں، ان کی کوئی اختیار نہیں، ان کے پاس ٹرانسفر پوسٹنگ کا بھی نہیں، کوئی پرماننٹ کمٹمنٹ ٹو فائنینشیل فائنانس بھی نہیں کہ یہ پروجیکٹ شروع کر دیں 40 ارب کا اور 90 دن میں کوئی 3 سے 6 ارب لگا چکے ہیں اس پہ، تو اب اگلی گورنمنٹ جو الیکٹڈ ہو اس پہ پابند ہو جائے. نہ ان کے پاس اختیار ہے انٹرنیشنل ریلیشن میں فارن پالیسی کو بدلنے کا، نہ ان کے پاس اختیار ہے پرائیویٹائزیشن وغیرہ وغیرہ. ان کو بالکل انہوں نے کہا کہ یہ دے آر سیٹ وارمر، انہوں نے کرسی بس گرم رکھنی ہے جب تک اصلی چیف منسٹر نہیں آ جائے. اب انہوں نے کیا کیا ہے، اب لا یہ بنایا ہے کہ وہ لا سے یہ آئین کے انٹینٹ کو چینج نہیں کر سکتے. آئین کا انٹینٹ ایز ایکسپلینڈ بائی دی سپریم کورٹ، لا انہوں نے بنا دیا ہے کہ یہ کیئر ٹیکر پرائیویٹائزیشن بھی کر سکتے ہیں، ملٹی لیٹرل مطلب کم از کم بائی لیٹرل اینڈ ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ بھی کر سکتے ہیں، اور ملٹی لیٹرل کو سپلٹ کر دیں تو 3 ہو جائیں گی، 4 ہو جائیں گی، اور 2 اسٹیٹس میں تو وہ اٹ از دیر از اے وے آف گیٹنگ اراؤنڈ اٹ. بٹ ملٹی لیٹرل یہ نہیں کر سکتے، فارن پالیسی یہ نہیں کر سکتے، بڑی پوسٹنگ اینڈ ٹرانسفر یہ نہیں کر سکتے، اس کے لیے دے ہیو ٹو ریفر اٹ ٹو دا چیف الیکشن کمشنر. یعنی یہ بیکار ہے، ان کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں. لیکن لا ایسا بنا دیا ہے کہ ان کو سب یہ اختیارات دیتے. اب اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں کہ انہوں نے سوچا یہ کہ ہم نے 90 دن میں پنجاب کے الیکشن نہیں کرائے، خیبر پختونخوا کے نہیں کرائے، کون سی قیامت آ گئی. تو یہ بھی اب جو فیڈرل انتظام ہے یہ بھی اب چلے گا اور اسی طرح چلے گا. کوئی الیکشن ہونے کے قریب نہیں آ رہے. میں آپ کو یہ عرض کر دوں کوئی امکان اب نہیں رہا. اس کی وجہ ایک اور بتاؤں، اب الیکشن میں ایک اور گرا ایسی پڑی ہوئی ہے، الٹی گرا ہے جو کہ ہاتھوں سے باندھو تو دانتوں سے کھولنی پڑتی. صاحب انہوں نے اس میں گین کی ہے، جو لا میں یہ ہے کہ اگر 10% سے زیادہ ویریشن آتی ہے، اب انہوں نے کیا یہ ہے
کہ فگرز میری اطلاع کے مطابق ریوائز ڈاؤنورڈز کر کے اتنا رکھا ہے کہ سیٹیں نہ بدلیں لیکن صرف ڈی لمیٹیشن ڈسٹرکٹ لیول والی آپ آگے پیچھے میں کام چل جائے، تاکہ انہوں نے اس چیز کو اوائڈ کیا ہے کہ ہمیں سیٹیں اگر بدلنی پڑتی پھر آپ کو آئینی ترمیم چاہیے تھی. انہوں نے اپنا جو اوور آل گروتھ نیچے کر دی ہے ساری. یہ تو آئین کہتا ہے نا، آئین کہتا ہے کہ سیٹیں بھی بدلے گی اس نئے سینسس سے، سیٹیں بدلیں گی، یہ آئین کہتا ہے. یہ بائی لا نہیں کر سکتے کہ ہم اس میں سیٹیں اتنی رہیں. بلوچستان کی آبادی فرض کیجیے 40% بڑھ جاتی ہے، فرض کیجیے، اور سیٹیں اس کی وہی رہیں، یہ نہیں ہے. آئین کے کافی آئین کے وفاق کے خلاف ہے، یہ نہیں کر سکتے. یہ ان کو اس کے لیے ترمیم کرنی پڑتی. دے کانٹ گیٹ اوے. اب ترمیم کریں تو کیسے کریں؟ کیونکہ اسمبلی کوئی نہیں ہے، نیشنل اسمبلی نہیں ہے، تو ترمیم آئین میں نہیں ہو سکتی. اب اگر سینسس کو لانا ہے تو ترمیم ضروری ہے الیکشن سے پہلے. اگر الیکشن کرانا ہے تو وہ اس کے لیے بھی ترمیم ضروری ہے. اور اب ترمیم پہلے آئے گی کہ الیکشن پہلے ہوگا. اگر ترمیم نہیں ہوتی الیکشن نہیں ہو سکتا. اگر ترمیم ہوتی ہے وہ ہو نہیں سکتی. وہ کس طرح ہو کہ اسمبلی کو تو پھر کیا ہوگا؟ اب اگر الیکشن نہیں ہوتے، مجھے بتائیں سینٹ کے الیکشنز نہیں ہو پاتے، یہ الیکشن چاہے ترمیم کے نام پہ، وہ ترمیم چھوڑیں، سینسس کے نام پہ ڈیلے کر دیتے ہیں. ابھی بھی ہمیں فیبرری کہا جا رہا ہے، جنوری فیبرری. وہ کہتے ہیں نہیں جی سینسس میں پرابلم آ گئی ہے، ویسے اور کوئی بہانہ نہیں بناتے، ترمیم کی بات بھی نہیں کرتے. صرف یہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ مارچ تک جی ہوگا الیکشن. نہیں اگر سینٹ کا الیکشن ہوتا تو مجھے بتائیں آئینی طور پہ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ واٹ ہیپنز ریئلی؟ وائی اس کو سارے ڈیڈ لائن کیوں بنا کے بیٹھے ہیں؟ مالک جس دن پنجاب کی اسمبلی کے 90 دن، نگران کے 90 دن گزرے تھے اور خیبر پختونخوا کے 90 دن گزرے تھے، اس دن یہ آئین منسوخ ہو گیا تھا. اس دن وفاق ٹوٹ گیا تھا. کیونکہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں پنجابی ہوں، میرا نمائندہ بیٹھا ہوا تھا وہاں تو کوئی بیروپ بدل کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے آپ کو کلیم کرتا تھا کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں پنجاب کا. میرا وہ نمائندہ نہیں، میں پنجابی ہوں. خیبر کا لیکن سر سی سی آئی کی کانسٹیٹیوشن کے اندر سمپلی سی ایم لکھا ہوا ہے، یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ الیکٹڈ سی ایم ہوگا، کہ کیئر ٹیکر نہیں بیٹھ سکتا. اس میں تو لکھا ہوا ہے پرائم منسٹر، 4 چیف منسٹرز، تو چیف منسٹر لکھا ہوا ہے. کیا وہ اس کو کور نہیں دیتا؟ چیف منسٹر جو ہے وہ کیئر ٹیکر تو نہیں ہے نا. وہ کیئر ٹیکر دیکھیں دو کیٹیگریز ہیں. ان سم پلیسز they co-terminate and coexist. نہیں ٹھیک ہے سر، وہ پوائنٹ ٹیکن. مجھے دو چیزیں کلیئر کریں کائنڈلی، دو چیزیں. I want to have a focus on this. اگر سینٹ کے الیکشنز نہیں ہوتے تو تب بھی آپ کو یہ سارا سسٹم ایسے ہی چلتا دکھائی دیتا ہے کہ سپریم کورٹ کو انٹرفیئر کرنا پڑے گا. اگر کوئی پٹیشن کرتا ہے، کیا سپریم کورٹ اس پہ کچھ کر سکتی ہے انٹرفیئر کہ بھئی یہ آئین کی یہ سچویشن ہو گئی ہے، دونوں ہاؤسز نہیں ہیں، کہ بس ایسے ہی چلے گا جیسے اب چل رہا ہے؟ یہ صرف ہمارے دماغوں میں ایک ہے کہ جیسے ہم نے بنایا ہوا ہے کہ بس قیامت آئے گی. آر یو سجیسٹنگ کہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ ایسے چلتا رہے گا کہ مانی یہ ہے کہ آئین نہیں ہوگا. آئین ختم کر دیا انہوں نے 1900. اچھا چودھری صاحب ایک سوال اور، پھر میرے ساتھ عارف حمید بھٹی صاحب بھی ہیں، مظہر بھی ہیں. آپ کی پرمیشن سے میں ان کو بھی پوچھ لوں گا if they want to ask، اگر ان کو آپ سے سوال پوچھنا ہے. ایک چیز ذرا کلیئر کر دیں، نواز شریف صاحب کی وہ تو چلیں ایکٹ آ گیا، ڈسکوالیفیکیشن تاحیات والی ختم ہوگی، وہ تو 5 سال کی مدت تھی، وہ بھی ان کی ختم ہو جائے گی، ہو گئی ہے. بلکہ یہ مجھے بتائیے جب تک ان کی وہ 2 سزائیں ہیں قید کی جو اس وقت سسپینڈ ہوئی ہوئی تھی جب وہ نہیں تھے، جب تک وہ سزائیں ختم نہیں ہوتی، بیکاز آج میں کسی کو سن رہا تھا لیگل ایکسپرٹ کو، تو وہ ان کا ویو پوائنٹ یہ تھا کہ جب تک وہ سزائیں میدان میں ہیں
یہ ڈسکوالیفائی ہی رہیں گے, 5 سال کی مدت سے ریلیف نہیں ملے گی. یہ دونوں چیزوں سے بچت نہیں ہے, اور جب تک فیصلہ ان کی سزائیں ختم نہیں کرتا نیا فیصلہ, تب تک وہ ڈسکوالیفائی بھی رہیں گے اور اندر بھی رہیں گے. کیا یہ لیگل پوزیشن درست ہے؟ مالک میں اس پہ آتا ہوں, پر میں ایک آدھ جملہ ذرا پہلے پہ بات کروں. وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک مینٹل ایمنیزیا ہو جاتا ہے, بڑے مزے سے ایمنیزیا ہو جاتا ہے, ہم بھول جاتے ہیں. مطلب ہے وہ یادداشت سے نکل جاتا ہے, دماغ سے نکل جاتی تھی وہ, کیا ہم یہ بھول جاتے ہیں. پنجاب میں ہم آج تک بھولے ہوئے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا ہم آج تک بھولے ہوئے ہیں کہ الیکشن 90 دن میں بھی ہونے تھے. کوئی بات کرتا ہے 90 دن کی, کوئی بات کرتا ہے, کہتے ہیں جی اب آ گئے ہیں اور نگران آ گئے ہیں اور اب سب اسمبلیوں کے 1 دن الیکشن ہو جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ مینٹل ایمنیزیا آئین کو نہیں ہوتا. آئین ہے, آئین یا 90 ڈیز کہتا ہے, 90 ڈیز کہتا ہے. اور یہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس پہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن. ٹھیک ہے سر, وی انڈرسٹینڈ دی پوائنٹ. مجھے ذرا ٹائم کنسٹرینٹ ہے, آئی وانٹ ٹو فوکس اٹ. اب ذرا نواز شریف صاحب پہ بتائیں کہ جب تک ان کی سزائیں ہیں, دے ہولڈ دا فیلڈ, کیا تب تک وہ ڈسکوالیفائڈ نہیں رہیں گے؟ اور دوسرا, کیا وہ آ کے بغیر گرفتار ہوئے ان کو ریلیف مل سکتی ہے؟ مالک دونوں میں نفی کا جواب ہے, اس میں میں عرض کر دوں. پہلی بات یہ ہے کہ اب نواز شریف کو جو نااہلی کی سزا ہے وہ کس کے تحت ہے؟ آرٹیکل 63 کے تحت. ان کو کس پروسیس سے, کس کاروائی کے ذریعے وہ سزا ہوئی ہے؟ 184(3) کے تحت. یہ دونوں کلوزز ہیں کانسٹیٹیوشن کی. آئین کے تحت ان کو سزا ہوئی, ان کو قانون کے تحت سزا نہیں ہوئی. یہ تعزیرات پاکستان کی ہم بات نہیں کر رہے کہ اس میں تبدیلی کر دیں سمپل میجورٹی سے. یہ آئین کی براہ راست, بال واسطہ نہیں, براہ راست آئین کے تحت سزائیں. ان میں چھوٹ دینے کے لیے ایک ہی صورت ہے, اور وہ صورت ہے کہ آپ آئین میں ترمیم کریں. آئین میں ترمیم کر کے اور نواز شریف کو اس جرم سے مستثنی کریں. آئین میں اگر ترمیم نہیں ہوگی یہ سزائیں نہیں ختم ہو سکتی. اب وہ نواز شریف اب آنے کو تیار ہوگا کہ نہیں ہوگا اس صورتحال میں, بٹ اس میں یہ بڑی اہم بات ہے. اور میرا تو نہیں خیال کہ نواز شریف نے ادھر پاؤں اپنا رکھنا ہے, کیونکہ یہ تو آپ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نارمل لا کے تحت ریلیف مل ہی نہیں سکتی ان کو جب تک آئینی ترمیم نہ ہو. سیکنڈ ایک اور چیز بتائیے گا صاحب, اب 18 اگست کو بڑا امپورٹنٹ کیس سپریم کورٹ ایک اور سن رہی ہے, وہ ہے نیب ترمیم جو اس گورنمنٹ نے پاس رجیم نے کی تھی گورنمنٹ نے. اگر یہ بینچ اڑا دیتا ہے, اور بینچ کی کانسٹیٹیوشن سے ہمیں لگتا ہے کہ شاید کافی ترمیم اڑ جائیں, تو پھر یہ جتنے کیسز واپس ہوئے تھے, جس قسم کی ریلیفز ملی تھی لیب لاز میں کہ یہ چیزیں نیب کے پرویو سے نکال کے اس کو دے دی, وہ دے دی, کیا پھر سارے واپس کیسز نیب میں چلے جائیں گے جو اگر یہ ترمیم اڑا دی جاتی ہیں سپریم کورٹ سے؟ ظاہر ہے اگر ترمیم اڑا دی جاتی ہے تو وہ اسی صورت میں وہ بحال ہو جائیں گے قوانین جن کو ترمیم کے ذریعے یا ان میں تبدیلی کی گئی ہے یا ان کو منسوخ کیا گیا. وہ اگر بحال ہو جاتے ہیں تو اٹ از ایز اٹ واز, وی گو بیک ٹو. وہ تو پھر تو بالکل ہی واپس نہیں آئیں گے. پھر تو نواز شریف اگر سوچ بھی رہے ہیں, دور کی سوچ بھی ہے, پھر تو وہ کسی قیمت پہ نہیں آئیں گے اگر اس میں آئینی ترمیم چاہیے. مالک ایک بات آپ کو آخری کر دوں, وہ یہ ہے گزارش, یہ اسکیم بدل گئی ہوئی ہے, رجیم بدل گئی ہوئی ہے. یہ ہم سیاست دانوں نے اپنے ہاتھوں سے سیاست دانوں کو باندھ دیا ہے اور جکڑ دیا ہے. ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے الیکشن کو اس طرح
فضول بنا دیا ہے کہ نہ بھی ہو تو آدھے سے زیادہ پاکستان پنجاب یعنی چل سکتا ہے اور خیبر بھی چل سکتا ہے. تو الیکشن نہیں ہوئے تو کسی نے غور نہیں کیا, کسی نے کوئی تقریر نہیں کی اس اسمبلی میں کہ بھائی روز ہونا چاہیے تھا پروٹیسٹ کہ آج 121st ڈے ہوگا, آج 122nd ڈے ہوگا انلیگل گورنمنٹ. اور گورنمنٹ بھی سمجھ رہی ہے کہ یہ چل رہا ہے تو چل رہا ہے,